سلام سنگت، آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے کردار کے بارے میں، ایک ایسی شخصیت کے بارے میں، ایک ایسے رہنما کے بارے میں جس کا بلوچستان کی آزادی کے لیے، بلوچستان کی تاریخ میں ان کا ایک اہم ہی کردار رہا ہے۔ وہ ہیں بلوچ جنگجو مصری خان کھیتران۔ مصری خان کھیتران کی مزاحمت کے بارے میں، مصری خان کی بغاوت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے آج لے کر آتے ہیں ٹاپک کے چند اہم انگریز سامراج کے لیے چیلنجز۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسے ہزاروں کردار آئے، ایسے ہزاروں رہنما آئے جنہوں نے بلوچستان کو ایک خود مختار سٹیٹ کہا، اس کے لیے سٹرگل کی، گوریلا جنگیں لڑی، لیکن انہی میں ایک کردار مصری خان کھیتران کا بھی ہے جس نے انگریز سامراج کو چیلنج کیا۔ نفرت سے انگیز قابض کا اپنے منہ نام بھی نہ لیا کر۔ مصری خان ایک ایسا رہنما تھا، ایک ایسا کردار تھا، ایک ایسا شخص تھا جو کہ اپنے دشمن سے اتنی نفرت رکھتا تھا کہ اس کا اپنے منہ پہ نام بھی نہیں لے کر آتا تھا۔ انگریز کے خلاف ہر قسم کی کارروائی میں وہ بڑھ چڑھ کر خوشی سے حصہ لیتا تھا اور ان کے خلاف مزاحمتیں جنگیں بھی کی، سلائی جنگیں بھی کی اور مسلح جنگجو تیار کر کے، گوریلا جنگجو بھی تیار کر کے ان کے خلاف لڑے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو مشہور جنگیں ہوئی جن میں گنبد اور ہڑپ کی جنگ ہے۔ مصری خان کھیتران جو کہ ایک مسلح لشکر تیار کیا، مصری خان نے ایک سب سے پہلے اندرونی ایک مسلح لشکر تیار کر اور انگریز کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی۔ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اس نے اپنا ایک مسلح لشکر جنگجو تیار کیے تو اس کے بعد وہ مریم سے جا ملا، کھولو تھانہ پر حملہ کر دیا اور ہتھیار لوٹ لیا۔ جو تمام ہتھیار تھے ان کو لوٹ لیا اور انگریز کو کافی بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جو بھی مواصلاتی لائنیں تھی اور برقی تاریں تھی ان کا سلسلہ کاٹ دیا، تمام وہ راستے بند کر دیے جو کھولو یا ماون جایا کرتے تھے۔ گنبد اور ہڑپ کی خون ریزی جنگ میں بھی مصری خان کھیتران کا ایک اہم کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، ویسے مصری خان کی اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارا تاریخ سے مسخ کیا گیا ہے، ان کو تاریخ کے پنوں میں ہمیں نہیں ملتا، مگر ہمیں کچھ ایسے واقعات جو اہم ملتے ہیں جن میں مصری خان کا کردار صفحے اول پر ہمیں نظر آتا ہے۔ گنبد کی لیوی چوکی کو مصری خان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کر دیا، اور وہاں جو بھی لیوی اہلکار تھے جن میں بلوچ بھی تھے، مری بگٹی ایریے کے لوگ بھی تھے، ان کو اپنے ساتھ لے گیا، ان کو جنگ کے لیے گائیڈ کیا اور ان کو اپنے حقائق کے بارے میں بتایا، اور جو انگریز تھے ان کو سزا دی اور ان کو مار دیا گیا۔ بڑی بہادری اور دلیری سے انگریز کے خلاف بلوچستان کی فریڈم کے لیے لڑتا رہا اور ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہا۔ اگر ہم دیکھتے صفحہ اول بابا خیر بخش مری کی جو جدوجہد تھی، جو جنگ آزادی تھی، ان کا جو کردار تھا، وہاں پر بھی مصری خان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ گنبد جنگ میں سینکڑوں مری اور کھیتران جنگجو شہید ہوئے جن میں مصری خان کے قریبی ساتھی بھی شہید ہوا، لیکن اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ مصری خان کا قریبی ساتھی کا کوئی خاص ہمیں نیم نہیں ملتا، لیکن کچھ رائٹر لکھتے ہیں کہ ان کا ایک قریبی ساتھی بھی ہوا۔ اور مری جو میر مصری خان تھا وہ برطانیہ کے خلاف مسلح اور عسکری کارروائیاں خوب کی اور کرتا رہا۔ اگر آگے ہم دیکھتے ہیں مصری خان خود بھی ایک لیوی اہلکار تھا جو بڑے عہدے پر فائز تھا، لیکن اس نے 27 فروری 1918 کو چھوڑ دیا اور انگریز کے خلاف بغاوت کے لیے نکل پڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے فورٹ نمرو کی جنگ، فورٹ نمرو پر موجود ان کی جو ٹھکانہ تھا انگریز کا، اس کے اوپر حملہ کیا۔ اس کو شکست دینے کے بعد وہاں سے فورٹ نمرو سے کی جنگ کے بعد وہ ماون چلا گیا، وہاں سے ماون کی جنگ شکست پر منجی ہو گئی، واپس پھر بارکھان آیا۔ جیسے وہ جنگ ختم ہوئی وہاں سے پھر واپس بارکھان آتا ہے اور اپنے بھائی صوبیدار کو اور باقی جنگجوؤں کو پکڑتا ہے اور پھر ان کے لیے ایک گوریلا ٹریننگ ان کو دیتا ہے، جنگجو تیار کرتا ہے، پھر وہاں سے ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں چلا جاتا ہے اور انگریز کے
वो ڈیرہ بھٹی میں کافی ٹھکانوں پر حملے کرتا ہے اور ڈیرہ بھٹی میں کچھ حملے کرنے کے بعد کچھ عرصہ رہنے کے بعد چندی ساتھیوں کے ساتھ قندھار چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے چند ساتھیوں کے ساتھ، وہاں پر کچھ سلیمان کے ہی تھے، ڈون لغاری ایک دو ساتھی تھے، ایسے تاریخ بتاتی ہے، جو وہاں چلا گیا۔ وہاں سے کابل سردار عبدالقدوس کے ساتھ جا ملا، اور وہاں پہ سردار عبدالقدوس جو تھے انہوں نے سوویت یونین کے سفیر کو ایک خط بھی لکھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے کچھ باغی جن کا ایک گروپ ہے افغانستان پہنچ چکے ہیں، اور وہ ان کا جو مطالبہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انگریز سے اپنے وطن کی آزادی چاہیے اور کچھ نہیں چاہتے۔ پھر اگر ہم تاریخ کی ایک اہم ہی بڑی کانفرنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 1920 میں جب روس کی انقلابی حکومت نے لینن کی سربراہی میں، لینن جو کہ ایک روس کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹائم کا اس کا وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں یا ایک لیڈر کہہ سکتے ہیں، جو آذربائیجان کے دارالحکومت میں باکو نام کانفرنس سے بین الاقوامی کانفرنس تھی وہ طلب کرتے ہیں، وہاں پر بھی مصری خان شرکت کرتے ہیں، جس میں دنیا بھر سے قوم پرست تنظیموں کے لیڈر اور پارٹیوں کے رہنما، جن میں اگر ہم دیکھتے ہیں کمیونسٹ پارٹیاں ہو گئی، نیشنلسٹ پارٹیاں ہو گئی یا دوسرا ادر کے کمیونزم پارٹیاں ہو گئی، ان سب کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر 1891 نمائندوں نے شرکت کی، جن میں ایک کردار مصری خان بھی تھے، جنہوں نے بلوچستان کے لیے وہاں پر شرکت کی، جن کا مقصد تھا کہ برطانیہ سامراج سے بلوچستان کی آزادی۔ بلوچستان ایک خود مختار اسٹیٹ ہے، نہ کہ برطانیہ کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن برطانیہ اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، یہ ان کا مین مدعا وہاں پہ تھا جو باکو کانفرنس میں رکھا گیا ہے۔ اگر آگے ہم دیکھتے ہیں تو لینن سے بھی ملاقات ہوئی مصری خان کی، جو انقلابی رہنما لینن تھے اس ٹائم، روس کے جو انقلابی ایک لیڈر تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور بلوچستان کا جو برطانیہ کا قبضہ تھا اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتے ہیں، اور مصری خان لینن سے ان کے لٹریچر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو آپ لٹریچر اپنی کمیونسٹ پارٹیوں میں یا دوسرے وہاں پہ لٹریچر یوز کرتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں بھی دیا جائے تاکہ ہم بھی بلوچستان میں یوز کریں۔ لیکن لینن سے ایک بات کرتے ہیں اور لٹریچر دیتے ہیں کہ ان کو اپنی مقامی زبان میں بلوچستان تک پہنچائیں۔ اس مقصد کے لیے کابل میں کافی حد تک کافی دیر تک وہاں رہے، اور کابل سے بلوچستان کے جو انقلابی تھے ان کے ساتھ بھی حال وال میں رہا اور ان کی تربیت بھی کرتا رہا، اور وہیں پر زیادہ وقت ان کا رہنا یہی تھا کہ وہاں سے وہ بلوچستان سرحدوں سے بلوچستان میں لٹریچر پہنچاتا تھا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں آج بھی بلوچ نیشنلزم میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ بلوچ طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، نوجوان ہیں، وہ آج بھی بیرونی انقلابی لٹریچر کو پڑھتے ہیں، اور کمیونسٹ ہو یا انقلابی ہو ان کو پڑھتے ہیں۔ روس کی اس انقلابی لیڈر نے یا انقلابی حکومتوں نے بلوچستان کی خوب مدد کی اور بلوچستان کو کمیونسٹ اور انقلابی مواد پہنچایا۔ باکو کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو باکو کے بعد بھی مصری خان اور اس کے باقی جو بلوچ انقلابی ساتھی تھے وہ کابل پہنچے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اس ٹائم شاہ امان اللہ افغان سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کی آزادی کے لیے ہمیں ایک انقلابی تنظیم قائم کرنی ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ لیکن اس دوران مصری خان کے اوپر برطانیہ کی کڑی نظر تھی، جو بلوچستان پر پورا قبضہ تھا سامراج کا، اور افغانستان پر بھی سامراج کا ہی قبضہ تھا۔ بہرحال مصری خان کے جو شاہ امان اللہ تھے انہوں نے ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال مصری خان کے انقلابی خیالات اور روس کے انقلابی لٹریچر نے بھی کافی اثر چھوڑے، جو آج ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں، بلوچ قوم کو متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو عرصے تک وہ کابل میں رہی، وہیں سے بلوچستان کے جو انقلابی تنظیمیں تھیں یا انقلابی لیڈر تھے ان کے ساتھ حال وال کرتے رہے اور حالات دیتے اور لیتے رہتے تھے۔ مصری خان جو اس ٹائم ایک گوریلا جنگجو بھی سمجھا جاتا تھا، اور ایک ان کا جو بلوچستان کے لیے یا برصغیر
کا تو بلوچستان نہیں تھا، مگر اس ٹائم جو برِ صغیر میں یا ایشیا ممالک میں جو بھی انقلابی تحریکیں چل رہی تھی ان میں مصری خان کا ایک اہم رول تھا۔ ہندوستان کی باقی بھی بہت ساری انقلابی تحریکوں نے مصری خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر مصری خان نے ان سے ملنے پر انکار کر دیا، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ بلوچستان خود ایک اتنی طاقت رکھتا ہے، وہ کسی کے پیچھے کھڑ کے اپنی آزادی، اپنی جدوجہد کے لیے نہیں لڑے گا، لیکن دنیا بلوچ کے پیچھے کھڑ کے بلوچ کی مدد دے گی۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں آگے، ہندوستان اور بلوچستان پر دونوں پر انگریز کا ایک قبضہ تھا، مگر مصری خان نے انگریز کو خود شکست دینا چاہتے تھے، اور مصری خان کا جو مقصد تھا وہ کہتے تھے کہ بلوچستان کے لیے انگریز کچھ بھی نہیں ہے، اگر بلوچ اپنی طاقت رکھے، خود کو سمجھے، خود کو یونیٹ ہو جائے تو وہ دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ اس کو بلوچ کو کبھی کسی کے پیچھے ٹھہر کر حکومت، کسی کے پیچھے ٹھہر کر نہیں کرنی چاہیے مزاحمت، لیکن اس کو خود فرنٹ میں آ کر خود دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، تب بھی اس کی آزادی ملے گی۔ تو بلوچستان کی سیاست میں واقعی کردار طویل جدوجہد مصری خان کی کوشش کا ثمر ہے، جس نے بلوچستان کی پسماندہ قبائل سے اٹھا اور بلوچستان کو کمیونزم کی طرف راغب کیا، بلوچ کو کمیونزم کی طرف، پھر کمیونسٹ لٹریچر سے نیشنلزم کا خیال دیا، جو آج بلوچ نیشنلزم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بالشویک انقلاب کے استمام میں اور بلوچوں کے کردار اور واقعوں میں بلوچ وفد کی شرکت باعث بلوچستان کی آزادی ہی تھی۔ یہاں پر رائٹر لکھتے ہیں کہ بلوچستان جو بلوچ گوریلا مصری خان تھے یا دوسرے لیڈر تھے، ان کا باکو کانفرنس میں یا بالشویک انقلابی تحریکوں سے ملنا، جیسا کہ لینن سے ملنا یا آپ کا باکو کانفرنس میں شرکت کرنا، ان کا مقصد بلوچستان کی آزادی تھی۔ پھر اس میں ایک بک ہے جو ریولیوشنری آف انڈیا ہے، اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے کہ بلوچ قبائل سے دو بھائی تھے۔ اس کتاب میں مصری خان کو نصیر خان لکھا گیا ہے۔ 1917 سے 18 میں 10,000 قبائل کے باقیوں کی قیادت مصری خان نے کی، جس نے اس گوریلا جو 10,000 اس کی بنی ہوئی فوج تھی، ان کو انگریز کے خلاف استعمال کیا، اور انگریز کے خلاف اور انگریز کو دبانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک انگریز لکھتا ہے کہ مصری خان بالشوزم میں صوبے دار سے زیادہ گہرا نظریہ رکھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصری خان جو تھا اس کا اپنے بھائی سے زیادہ، صوبے دار جو تھا وہ اس کا بھائی تھا، اس سے زیادہ گہری نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے کبھی انگریز کو تسلیم نہ کیا، برطانیہ کی فل مخالفت کی، اور کبھی ان کو باور یہ نہیں کرایا کہ مصری خان کبھی تھکا ہے، کبھی جھکا ہے، کبھی ان کے آگے کمزور پڑا ہے، لیکن یہ انگریز کے بقول کا مصری خان ایک بہت بہادر سپاہی تھا۔ 1921 میں مصری خان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور بھائی صوبیدار خان کو بھی یہاں پر اور دو ساتھی ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کابل میں۔ یہاں پر اس کا بھائی صوبیدار خان ایک انگریز افسر کو لکھتا ہے، جو ان کا کافی رائٹر اس میں بتاتے ہیں کہ اس کو پر مصری خان کو بعد میں لیٹر بھی لکھے گئے، اور ان کے اوپر ایک نامی انگریز تھا، اس کا نام میرے ابھی ذہن سے اترا۔ وہ کہتے کہ اس نے خط لکھا کہ مصری خان میرا ایک قریبی ساتھی ہے اور اس کو واپس بلوچستان آنا چاہیے۔ یہاں پر وہ صوبیدار خان اس انگریز کو لکھتے ہیں کہ ہماری لٹریچر کے بارے میں انگریز کو معلوم ہوا ہے، اس نے ہم لٹریچر کے بارے میں معلوم ہوا، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ ہم انڈیا بھی جانا چاہتے تھے، جو ہمارا مشن برف میں گم ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر، وہ اپنے دوست کو لکھتے ہیں کہ ہمیں پھر بلخانوں کے راستے بھیجا گئے، ہمیں قراباغ کے حکم پر عثمان خان کے سامنے پیش گئے، ہمیں ہرات بھیجا گیا ہے، 3 ماہ انگریز نگرانی میں رکھا گیا ہے، کابل بھیجا گیا، ہمیں صرف خوب اذیتوں سے گزارا گیا ہے۔ مصری خان ان کے جو بھائی ہیں وہ ایک انگریز کو لکھتے ہیں کہ ہمیں مختلف راستوں سے
मुख्तलिफ लोगों के पास भेजा गया और हमें अपनी निगरानी में रखा जाता है, हमारे ऊपर खुद वो किया जाता है। लेकिन 7-8 माह की तवीली इस कैद के बाद हमें काबुल में रखा गया था, वापस लाकर सितंबर 1921 को हमें इसलिए रिहा कर दिया गया है कि हम बरतानिया के जो मुखालफिन हैं उनके खिलाफ प्रोपगंडा करेंगे। और वो लिखते हैं कि हमें इसलिए अभी रिहा किया है कि हम अंग्रेज़ के खिलाफ, अंग्रेज़ के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन मिस्री खान कहते हैं कि मिस्री खान मिस्री बलूचिस्तान कि कभी भी उन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ वो कोई ऐसी वो नहीं की, मतलब है कि किसी प्रोपेगेंडा ऐसा नहीं किया। वो हमेशा बलूचिस्तान के लिए जंग करते रहे और मज़ामत करते रहे। मगर इसमें कहते हैं, कुछ राइटर कहते हैं मिस्री खान दोबारा जब रिहा हुए और उनकी इसलिए रिहा होने के बाद अंग्रेज़ का कहना था कि वो हमारे ही हक़ में बात करेंगे, लेकिन मिस्री खान ये मुनासिब ना समझे और वहाँ से बलूचिस्तान आ गए हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं वो वहाँ से काबुल में ही रहे हैं, कुछ कहते हैं नहीं वो काबुल से ईरान बलूचिस्तान में चले गए और वहाँ से फिर मज़ामत शुरू की। इसकी अभी ख़ास में डेटा नहीं मिलता। मिस्री खान बरतानिया अहद में आज़ादी तहरीक का मौसर किरदार है, आखिरी दम तक जारी इस मुज़ाहमत को रखा है, साम्राज्य के खिलाफ मुसल्लह मज़ामतें करते रहे हैं और हमेशा बलूचिस्तान को एक खुद मुख्तियार स्टेट कहते रहे हैं और उनके खिलाफ जंग करते रहे हैं। तो ये था मुख्तसर सा कुछ मिस्री खान जैसी शख्सियत को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो किरदार है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारे राइटरों ने, हमारे कुछ फ़िलॉसफरों ने इस चीज़ को शायद ये अपनी तारीख़ के पन्नों में नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से मिस्री खान का हमें किरदार बहुत कम नज़र आता है। तो इंशाल्लाह इंतज़ार रहिए, हम इंशाल्लाह मिस्री खान के हवाले से आगे भी और बलूचिस्तान की आज़ादी की जो इनकलाबी लीडर थे उनको उनका लिटरेचर, उनकी तारीख़, उनकी मज़ामत आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।